from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. بلوچستان میں 200 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں. اسلام آباد میں ایک امام بارگاہ میں 31 نمازی شہید ہو چکے ہیں, 80 سے زائد زخمی. اور دوسری طرف لاہور میں مہنگے ہوٹلز جو ہیں ان کے کمروں میں زناکاری بھی ہو رہی ہے, شراب خوری بھی ہو رہی ہے, سڑکوں پہ پتنگ بھی اڑائی جا رہی ہے. اور بسنتی کہتی ہیں کہ گھالا میلا کرو, اگر کسی کو چوٹ لگے تو ہم نے ڈاکٹرز کا بندوبست کیا ہوا ہے ہاسپٹلز میں, وہاں آ جانا, ہم تمہیں فوری ٹریٹمنٹ دیں گے. یہ ان کی عقل ہے. تفصیل سے بات کریں گے, یہی آج کا ہمارا موضوع ہے. مائی نیم از فائق اظہار حسین صدیقی. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. ویلکم ٹو دی شو. صاحبوں, حقائق میں نے مختصراً آپ کے سامنے پیش کر دیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ ایک طرف آگ اور خون کی ہولی ہے اور دوسری طرف بسنت منائی جا رہی ہے اور باربیکیو ہو رہی ہے اور گانے بج رہے ہیں. بلوچستان کے اندر جو اتنی شورش ہے اس کو کیسے کم کیا جائے, وہاں حالات کیسے بہتر کیے جائیں, یہ ہماری صرف بلوچوں کی نہیں, یہ ہماری آپ کی سب کی ذمہ داری ہے. جو بھی پاکستان سے سنسیئر ہے یہ اس کی ڈیوٹی ہے, اس کی چوائس نہیں, اس کی ڈیوٹی, اس پر فرض ہے. دیکھیے, جب تک پنجابی, پٹھان, اردو, سندھی سب بڑے پیمانے پہ سامنے نہیں آئیں گے اور کھل کر اپنے بلوچوں کی حمایت نہیں کریں گے, اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. دیکھو, دنیا میں کوئی بھی مائنورٹی جب اپنے متعلق مطالبات منوانا چاہتی ہے نا تو اس کی بات کوئی نہیں سنتا, میجورٹی اس کی بات نہیں سنتی. جب میجورٹی میں سے کچھ لوگ نکل کے آ جاتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو پھر بات سننی پڑتی ہے اور سنی جاتی ہے. امریکہ کے سول رائٹ موومنٹ پڑھ کے آپ دیکھ لیجئے, کالے کتنے بھی تقریر کر لیتے ہیں کہ آئی ہیو اے ڈریم, آئی ہیو اے ڈریم. آپ کا ڈریم ڈریم ہی رہتا. آپ کا ڈریم حقیقت اس وقت اختیار کر گیا جب وائٹ امریکنز نے محسوس کیا کہ نہیں, یہ زیادتی ہو رہی ہے اور یہ بند ہونی چاہیے. جب یہاں کے ججز نے بھی ایسا سوچا. پاور ہاؤسز, میجورٹی جب تک یہ کوئی قدم نہیں اٹھائے گی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. پاکستان کو دوبارہ دل خراش واقعے سے گزرنا پڑے گا. کیوں؟ بین الاقوامی قوتیں وہاں پہ اپنا کام کر رہی ہیں. صاحبو دیکھیے, حقیقت یہ ہے کہ بلوچستان میں صرف بلوچوں کے حقوق کی بات نہیں ہے. بلوچستان میں UAE کا بھی انٹرسٹ ہے, اسرائیل بھی ایران کے بلوچوں کے ذریعے ایک گیم کھیل رہا ہے, ہمارے جرنیل اپنے ڈاکے مار رہے ہیں. تو یہ سارے عوامل ہیں, ان کو آپ کو روز جاننا چاہیے اور پھر آواز ملانی چاہیے اپنے بلوچوں کے ساتھ. میں نے بلوچی خواتین کو جب بھی اسلام آباد آتے دیکھا تو میں گواہی دیتا ہوں, میں نے کبھی ان کے ہاتھ میں اسلحہ نہیں دیکھا. میں نے ان کے ہاتھوں میں اپنے بچھڑنے والوں کی تصویریں دیکھیں اور صرف ان کو یہ کہتے دیکھا, ہمارے بچے لوٹا دو, اور اگر تم نے ہمارے بچوں کو مار دیا ہے تو ہمیں بتا دو کہ تم نے ان کو مار دیا تھا کہ ہمیں سکون آ جائے. ہم ہر رات بے قراری میں گزارتے ہیں, ان کا انتظار کرتے ہیں. کتنی مائیں ہیں, کتنی بہنیں ہیں, وہ آ کے وہاں بیٹھ جاتی ہیں. ایک ٹھنڈ رات میں میں نے دیکھا وہ بیٹھی ہوئی تھیں اور ان پہ ٹھنڈ, بہت ہی ٹھنڈ رات تھی اور اس میں ٹھنڈا پانی پھینکا جا رہا تھا. ہاں, میں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ پنڈی کے لوگ اپنے گھروں سے کھانا پکا کے لا کے اور ان بہنوں کو دے رہے تھے. یہ دونوں منظر میں نے دیکھے. آپ تاریخ میں کس طرف کھڑے ہونا چاہتے ہیں اس کا فیصلہ آپ خود کیجیے. دیکھیے, آپ بلوچستان کے وسائل پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں, یہ ہمارے جرنیل, اور ان سے بیعت بھی لینا چاہتے ہیں. خوف کے ذریعے
آپ لوگوں کو وفادار نہیں بنا سکتے صاحب، نہیں بنا سکتے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کا حصہ رہے تو پھر لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں 3 پوائنٹس مختصر کر کے آپ کو آسان بنا کے آگے بڑھتے ہیں. پوائنٹ نمبر 1، ان کے ساتھ ڈگنیٹی کے ساتھ بات کیجیے، احترام کے ساتھ پیش آئیے. تکبر، غرور، وردی، میرا ایک SHO ٹھیک کر دے گا، ان کے سامنے ایسی باتیں مت کیجیے. ایسے سر اٹھا کے تکبر سے مت چلیے. وہ ایسے سروں کو کاٹ دیا کرتے ہیں، یہ ان کی تاریخ ہے. اور آپ پہ بھی لازم ہے کہ آپ ایک انسان کی حیثیت سے ڈگنیٹی کے، شرافت کے ساتھ پیش آئیے. پوائنٹ نمبر 2، ان کے وسائل پر پہلا حق ان کا مانو، دوسرا حق ان کا. بلوچستان کے وسائل پر پہلا حق بلوچیوں کا، دوسرا حق بلوچیوں کا، تیسرا حق بلوچیوں کا، چوتھا حق وفاق کا. اگر تم اس اسٹیٹ آف مائنڈ کے ساتھ جا کے ان سے کسی ٹیبل پہ بیٹھو، بات کرو، تو یقین کرو وہ اپنا حصہ بھی تمہیں دیں گے. اور اگر تم اس نیت سے جاؤ، میں نے وردی پہنی ہوئی ہے اور میرے پاس گن ہے اور میں ایسے ٹھیک کر دوں گا، ویسے ٹھیک کر دوں گا، تو آج تک کیا ٹھیک کیا ہے؟ تم نے توڑا ہی ہے، تم نے ٹھیک کچھ نہیں کیا ہے، کیونکہ اس انداز سے ٹھیک ہوتا نہیں. پوائنٹ نمبر 3، پاکستان کی بقا صرف اس صورت میں ہی ممکن ہے کہ تم آئین کو جیسے وہ تھا بحال کرو اور عدالتوں کو آزاد کرو. دیکھو یار، یہ کوئی انہونی فرمائش نہیں ہے ان کی، یہ کوئی یوزول باتیں نہیں ہیں. ہر سوسائٹی میں ایسے ہی ہوتا ہے، ایک آئین ہوتا ہے، عدالتیں آزاد ہوتی ہیں، کسی کو سزا ملتی ہے، کسی کو نہیں، کوئی رہا ہوتا ہے. یہ ہونا چاہیے نا انصاف کے ساتھ. اب تم سب چیزوں پہ قبضہ کر لو، تاحیات استثناء لے لو، اور پھر کیا ہو کہ میں مار کے ٹھیک کر دوں گا، لٹا دوں گا. نہیں، آج کے دور میں آپ کسی کو مار پیٹ کے ذریعے نہیں کنٹرول کر سکتے. ساتھیوں، میں ایک امریکن دوست سے ابھی 2 سال ہو گئے میرے خیال میں، ایک ایسی بات چیت ہوتی ہے، بعض اوقات ہوتی ہے نا آپس میں، دوستوں میں بھی ایک وہ لگ جاتی ہے، رفت سے پیدا ہو جاتی ہے. تو مجھے نہیں ایسا کہنا چاہیے تھا، لیکن سخت میں نے اس سے کہا تھا کہ بھئی تم جو باتیں کر رہے ہو اس کی بیس کیا ہے؟ تو he said, what you mean? That is your attitude and your action. میں ان کو دیکھ کے فورکاسٹ کر رہا ہوں. تم اپنا ایکشن اور اپنے ایٹیٹیوڈ خود دیکھو. اس نے کہا کہ تمہاری تو ایک مختصر سی کہانی is not a long story and it will finish up soon. وہ کہتا تھا کہ دیکھو پاکستان کیا ہے؟ پاکستان پنجاب ہے، بلوچستان اس کی ایک کالونی ہے، کراچی اس کی ATM ہے، KP پاکستان کی بیٹل فیلڈ ہے. تمہاری کوئی لمبی داستان نہیں ہے، چھوٹی سی داستان ہے، اور یہ چھوٹے اس میں اپنے انجام کو پہنچے گی. میں ٹھیک ہے اختلاف رکھتا ہوں، میں دلیل دوں، لیکن یہ حقائق تھے جو باتیں اس نے کہیں. بلکہ اور ذرا سچائی سے اگر آپ جائزہ لیں تو یہ حقیقت ہے کہ ہمارا جو سلوک ہے نا بلوچ بھائیوں کے ساتھ، ہمیں بلوچستان چاہیے، بلوچی بھائی نہیں چاہیے. ہمارا ایٹیٹیوڈ جو اس نے کہا، تو اپنے ایکشن چیک کرو، وہ واقعتاً ایسے ہی ہے. ایک خاتون کسی انسٹیٹیوشن سے آئی تھیں اور کس تھنک ٹینک سے آئی تھیں، وہ میں بھول گیا ان کا، لیکن ان کی بات مجھے یاد ہے. اور ایک امریکن پروفیسر صاحب بھی آئے تھے، انہوں نے بھی ایک بات کہی تھی کہ یہاں کے لوگوں سے میں ملتا ہوں، کیا وہ جینیس پیپل، اور اتنے بائلنگول ہیں یہ، اور اتنی زبانوں پہ ان کے عبور، کتنے ذہنی طور سے کتنے جینیس لوگ میں نے یہاں پائے کوئٹہ میں. تو وہ پروفیسر صاحب کو چھوڑیں، ان خاتون نے جو بات کہی وہ بہت ہی کام کی بات تھی. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ہم بلوچستان کی زمین کے نیچے جو کچھ ہے اس کو بہت تفصیل سے جانتے ہیں، لیکن زمین کے اوپر بسنے والوں کے مسائل کو ہم نہیں جانتے اور نہیں جاننا چاہتے. یہ بڑی پیاری بات کہی تھی، اس دریا کوزے میں بند کر دیا، اور یہ حقیقت ہے. دیکھیے، ہمیں بلوچستان چاہیے ہے کیونکہ وہاں گیس ہے، منرلز ہیں،
کاپر کی کانیں ہیں، گولڈ مائن ریکوڈک ہے، کوسٹل لائن ہے تجارتی کام کے لیے، اور اپنی ملٹری روٹس جو ہیں وہ ہمیں چاہیے ہیں. وہاں کی زمین ہمیں اس لیے چاہیے، وہاں کے لوگوں سے جو ہمارا رویہ ہے وہ ایک سوتیلی ماں والا رویہ ہے کہ جو اپنا بچہ ہے وہ تو بہت اچھا ہے، وہ بہت اچھا پڑھ رہا ہے، اور جو سوتیلا بیٹھا ہے یہ آوارہ نکل جائے گا، اس کی توجہ ہی نہیں ہے اس طرف، اس کو مسلسل ابیوز کرتے رہنا. یہ ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے بلوچیوں کے ساتھ. تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا مجھے بتائیے؟ رزلٹ اچھا نہیں ہوگا. اچھا صاحب، ذرا گہرائی میں اتر کے جائزہ لیجئے کہ یہ مسئلہ اتنا گہرا کیوں ہے. بہت سارے لوگ اس کی پوری ہسٹری سے واقف نہیں ہیں، لیکن یہ تو بڑی لمبی گفتگو پھر اس پہ چاہیے، وہ آپ اور ہم افورڈ نہیں کر سکتے. تو میں تین چار پوائنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر آپ اس کو خود ہی ایکسپلور کیجئے گا تو آپ پہنچ جائیں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. پوائنٹ نمبر 1، دیکھیے، سوچئے اور ان سے پوچھئے جو بلوچیوں کو غدار کہتے ہیں، کیا بلوچستان میں بچہ پیدائشی باغی ہوتا ہے، سیپریٹسٹ ہوتا ہے کیا؟ جواب دیجئے، کیا ایسا ہے؟ بچہ پیدائشی غدار اور سیپریٹسٹ ہوتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، تم اسے بناتے ہو. پوائنٹ نمبر 2، دیکھیے، بلوچ جوان جب سامنے آتا ہے تو اس کو بڑی ایسی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، کوئی بہت ڈینجرس آدمی آ گیا، اور وہ یہ سب محسوس کرتا ہے کہ یہ مجھے کس نظروں سے دیکھ رہے ہیں، یہ مجھ سے کیسے سوالات کر رہے ہیں. پوائنٹ نمبر 3، جب بھی بلوچ اپنے حق کی بات مانگے، اپنا حق مانگے، اپنی ہی چیز مانگے، تو اس کو غدار کہتے ہیں. اگر تم نے اپنا حق اور اپنے وسائل پہ اپنا حق مانگا، تم غدار ہو. پوائنٹ نمبر 4، اس کو سننے والا کوئی نہیں، اور اگر کوئی میرے جیسا سننے والا مل جائے تو کہتے ہیں وہ بھی مشکوک ہے، یہ بھی ایجنٹ ہے. ایکچولی یہ آپ کی عقل ہے، یہ آپ کا شعور ہے، یہ آپ کی علم ہے، تحقیق ہے، یہ ہے آپ. تو آپ اس مسئلے کا حل کیسے ڈھونڈیں گے؟ دیکھیے، یہ ان کو مرج ہی نہیں ہونے دیتے. جب ٹریفک میں آپ جاتے ہیں نا گاڑی لے کر، اور آپ مرج ہونا چاہتے ہیں روڈ سے ہائی وے پہ آنے کے لیے، تو آپ کو ہلکے ہلکے سے دوسری گاڑیاں تھوڑا سا ٹائم دیتی ہیں اور آپ مرج ہوتے ہیں نا. سیاست میں بھی لوگوں کو ایبزارب کرنا چاہیے. اگر آپ کو پاکستان عزیز ہے اور آپ کو سیاست آتی ہے، حکمت ہے، روشن دماغ ہے آپ کا، لوگوں کو جگہ دیجئے، ان کو کنزیوم کیجئے اپنے ساتھ. یہ ان کو نیشنل پالیٹکس میں آنے سے پہلے ہی اس کو سائیکولوجیکلی سیپریٹسٹ بنا دیتے ہیں، اس کے اندر یہ چیزیں سوچ پیدا کر دیتے ہیں کہ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہمارا میڈیا، یہ ہمارے جرنیل. اب دیکھیے، قومی خزانے سے ایک طرف بسنت منائی جا رہی ہے، کروڑوں کی شراب اور جوا اور وہ جو ہے پتنگیں چل رہی ہیں اور بو کاٹا اور باربیکیو ہو رہی ہے، اور دوسری طرف قومی خزانے سے گولی خرید کے بلوچوں کے سر پہ گولیاں ماری جا رہی ہیں کہ یہ انڈین ایجنٹ ہیں. انڈیا کا ہاتھ بالکل ہوگا، انڈیا نے بالکل سپورٹ کیا ہوگا. اس کو نامت کہنا، اس سے انکار ممکن نہیں ہے. لیکن تمہیں چاہیے، ہمیشہ یہ کہتے ہو باہر والے نے ہمارے بھائی کو ورغلا دیا، تم نے اپنے بھائی کو کیوں نہیں اپنے کنٹرول میں رکھا؟ اس کی بات کیوں نہیں سنی؟ باہر والے کی کیسی جرت پڑ سکتی ہے کہ وہ ورغلا دے؟ بنگالیوں کو انڈین نے ورغلا دیا تھا، اب بلوچوں کو بھی وہ ورغلا، تو تم منا لو. اگر تمہاری محبت اور ٹائز اتنی اسٹرانگ ہوں گی تو وہ نہیں سنے گا کسی کی. اس کے لیے تمہارا رویہ جو ہے نا وہ ایسا ہے جیسے ایک وہ ابیوزنگ شوہر ہوتا ہے نا، جو خود بدماش ہے بلا کا، ہر قسم کے عیب اس میں موجود ہیں، اب بیوی سے کہتا ہے تم بس خاموش رہو اور میری وفادار رہو. اچھا، تم خود کچھ بھی کرتے پھرو اور اس کی خاموشی بیعت چاہیے ہر وقت تمہیں. یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا. حکومت
میڈیا کو کنٹرول کر کے سمجھ رہی ہے کہ باہر خبریں نہیں پہنچ رہی. دیکھو یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, کمیونیکیشن کے اتنے مینز اویلیبل ہیں کہ خبر 1 منٹ میں پہنچ جاتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ. آج سٹیزن جرنلزم کا دور ہے, ہر آدمی کے ہاتھ میں کیمرہ ہے, ہر وقت وہ خبر بنا سکتا ہے, ہر وقت وہ بھیج سکتا ہے. مولویوں سے فتویٰ لے کر اب تم نے بسنت حلال کرا لی, جب جی چاہتا ہے حرام کروا دیتے ہو. یہ مولوی بھی خوب ہیں, ان کا کیا کردار ہے ان مولویوں کا, آپ خود سوچئے. کیسے عزت کریں ہم ان کی. 25,000 روپے ماہانہ لے کر یہ ان کی طرف ہو گئے. یہ مذہب نے یہ سکھایا ہے. اب یہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی, اس طرف نہ جائیے. دیکھیے میں یہ کہتا ہوں کہ پورے پاکستان کو چاہیے, سارے پنجابیوں کو, کیوں پنجابیوں پہ ہم بار بار اس لیے کہتے ہیں سب سے بڑی تعداد ان کی ہے, ان کو ابیوز ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے فوج میں ان کی تعداد زیادہ ہے, تو ہم ان کو بھی انہی میں شامل کرنے لگتے ہیں. میرے دوستوں حقیقت یہ نہیں ہے. یہ پنجابی اور بلوچی کی جنگ نہیں ہے. پنجابی نے بلوچی کا حق نہیں مار کے کھا لیا ہے. یہ ہیوز اینڈ ہیو ناٹ کی جنگ ہے. ہیو وہ جن کے پاس سب کچھ ہے, وہ کون کون ہیں؟ جرنیل ہیں اوپر کے, پولیٹیشنز ہیں بڑے بڑے ہر طرف سے, ہر جماعت کے. اشرافیہ ان کے عزیز رشتہ دار وہ ہیں. اس میں پنجابی بھی ہیں, سندھی بھی ہیں, بلوچی بھی ہیں, ہیوز والوں میں, اور ہیو ناٹ والے جن کے پاس کچھ نہیں ہے. اس میں سب سے بڑی تعداد پنجابیوں کی ہے. ذرا پنجاب کے اندر جا کے دیکھو, ہم نے وہاں پہ وہ حالات دیکھے سنے ہیں کہ لوگوں نے غربت سے تنگ آ کر بلیاں کاٹ کے کھائی ہیں. ایک پنجابی بھی اتنا ہی مایوس اور پریشان ہے جتنا ایک بلوچی پھرتا ہے. کبھی جا کے ان کو دیکھو. یہ جنگ بلوچوں اور پنجابیوں کی جنگ نہیں ہے, یہ وہ اشرافیہ, وہ پاور ہاؤسز, وہ حکمران طبقہ, وہ سوچ, حکمرانی کی سوچ, وہ ورسز آل دا پیپل آف پاکستان انکلوڈنگ ایوری ون. یہ ان کے درمیان کی جنگ ہے میرے دوست, اور اس کو بڑا واضح رکھنا چاہیے ہمیشہ اس بات کو. اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب مل کر, ہماری تعداد بہت بڑی ہے, اگر ہم اس بات کو سمجھنے میں کامیاب ہو گئے کہ یہ جنگ جو ہے یہ ہیوز اینڈ ہیو ناٹ کی جنگ ہے, اور ہر وہ مظلوم جس کے پاس روزگار نہیں ہے اس کا پیٹ بھی ایسے ہی خالی ہوتا ہے, اس کو بھی ایسے ہی بھوک لگتی ہے جیسے تمہیں لگتی ہے میرے عزیز, ایسی اس کو بھی لگتی ہے. ایسے ایک سندھی بھی گوٹ میں پڑا رہتا ہے. ان سب لوگوں کو چاہیے کہ مل کے آج بلوچستان کے لیے آواز اٹھائیں اور کہیں ڈاکٹر مہنور بلوچ کو تم نے کس لیے بند کیا ہے؟ وہ جو ایمان مزاری وہ لڑکی جو ہے اس کا کیا قصور ہے؟ تمہیں اتنا علم نہیں ہے, تمہارے پاس اتنا شعور نہیں ہے کہ اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے کہ تم اس کو بند کر سکو, اور تم زبردستی بند کرو گے. ہر ایک کو زبردستی سزائیں دے رہے ہو, 17 سال کی اور 34 سال کی. بھئی کیا کر رہے ہو تم؟ ایسے ملک چلے گا؟ ایسے نہیں چلے گا, ایسے نہیں چلے گا. اگر آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو شیئر کیجیے گا. میرے ارد گرد جو کچھ پھیلے ہوئے لوگ ہیں میں سب کو دیکھ رہا ہوں, جانتا ہوں, میرے بھی اپنے ریسورسز ہیں, میں بھی سمجھتا ہوں. ابھی وقت نہیں ہے, لیکن اگر آپ تک میرا پیغام پہنچتا ہے تو اس کو آگے بڑھانے میں ضرور مدد کیجیے. اگر یہ حق اور سچ کی آواز ہے, اگر یہ پاکستان کے حق میں ہے تو اس کو آگے ضرور بڑھائیے, اور اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے, آپ اس کو بھلا دیجیے. مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.